أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں قرار دیے جائیں گے۔ صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور پیارے عزیز طلبہ، خاکسار کی گزارشات کا عنوان ہے خلافت علی منہاج النبوت اور اس کا پس منظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون ملکا عاضا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون ملکا جبریتا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ ثم سکت۔ یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزار رساں بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ جائے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیے گئے خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق 14ویں صدی کے ساتھ پر وہ بدر کامل طلوع ہوا، اور ذو فشانی کرتے ہوئے 26 مئی سن 1908 کو ایک عظیم الشان جماعت کی داغ بیل ڈال کر اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گیا۔ لیکن جانے سے قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیارا وجود ہمیں ایک اتنی بڑی نعمت کی بشارت بھی دیتے گئے کہ جس کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ فرمایا تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ عزیز طلبہ، خلافت لغوی طور پر نیابت اور قائم مقامی کو کہتے ہیں۔
اور کسی کا جانشین خلیفہ کہلاتا ہے۔ روحانی دنیا میں نبوت کی قائم مقامی کا نام خلافت ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو اپنے انوار و برکات کی حفاظت کے لحاظ سے نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کے فرائض بجا لاتا ہے اور اس کے قائم مقام کے طور پر مطاع اور واجب التسلیم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلافت کے اس مفہوم کو واضح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذیلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اعلیٰ ہیں ذیلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بارے میں فرماتے ہیں، خلیفہ جو آتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیش رو کے کام کو جاری رکھے، بس جو کام نبی کا ہوگا وہی خلیفہ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اپنے روحانی آسمانی نظام کو زمین پر قائم کرنے کے لیے یہی طریق جاری فرمایا کہ وہ نبی وقت کے ذریعہ اس کی اساس اور بنیاد رکھتا ہے، دین حق کو قائم کرتا ہے، اپنی شریعت کو جاری فرماتا ہے، اور پھر اس نبی کے خلفاء کے ذریعہ اس نظام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس دین کی اشاعت کا اہتمام کرتا ہے اور اپنی شریعت کا پورا نفاذ فرماتا ہے۔ تمام صحیفوں اور مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ابتدا سے قائم و دائم ہے۔ سوچوں کہ خلافت نبوت کا تتمہ اور تکملہ ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبوت الا تابعتها خلافت، کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ضروری ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبوت قائم ہو مگر خلافت کا وجود نہ ہو، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ عقلی طور پر بھی خلافت کا نظام نبوت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ نبی جو باغ لگاتا ہے، جن درختوں کی آبپاشی کرتا ہے، جو لوگ اس کی آغوش میں آتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں، ان کی حفاظت اور شرازہ بندی نبی کی وفات کے بعد بجوز نظام خلافت ممکن نہیں۔ دشمن اس باغ کو اجاڑنے کے درپے ہوتے ہیں۔ مخالفین نبی کی خیرہ کن کامیابیوں کو دیکھ کر اس امید پر دن گنتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد ایک بھرپور حملہ کر کے اس کے سارے کام کو خاک میں ملا دیں گے۔ پھر نبی کی وفات اس کے ماننے والوں کے لیے ایک ایسا خطرناک زلزلہ ہوتا ہے کہ بہت سے نئے ایمان لانے والے گھبرا جاتے ہیں اور بہت سے کمزور لوگ ارتداد کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ خلافت راشدہ کی ڈھال کے ذریعہ دشمنان حق کے حملہ کو پسپا کرتا ہے اور کمزور مومنوں کے لیے خلیفہ رسول کو سپر کے طور پر قائم فرماتا ہے۔ نبوت و خلافت کا یہ دائمی ربط صرف عقلاً ہی محسوس و مشہود نہیں بلکہ نقلاً بھی ازہر من الشمس ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہم قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بآواز بلند یہی فرما رہا ہے کہ روحانی معلموں کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کے ارادہ قدیم میں مقرر ہو چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور خداوند کریم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں گے، اور وہ وہی ہیں جن کا سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ذکر ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا۔ ان آیات کو اگر کوئی شخص تأمل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں کر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے۔ اگر خلافت دائمی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر خلافت راشدہ صرف 30 برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا تو اس سے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے، کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے۔ شہادت القرآن۔ بس
خلافت دراصل نبوت کا تتمہ ہے اور اس کے ذریعہ سے ہی صحیح دین کی حفاظت ہوتی ہے، دین کو تمکنت حاصل ہوتی ہے، جماعت مومنین کی شیرازہ بندی اور اتحاد کا استحکام ہوتا ہے، نبی کی روحانیت کا دور مستمر رہتا ہے اور سنت نبوی کا نمونہ جاری رہتا ہے۔ جب خلافت نبوت کا تتمہ ٹھہری اور خلیفہ کا وجود نبی کا قائم مقام، تو پھر جو تشریح و تفسیر ایک نبی کی شان کی ہو سکتی ہے وہی اس کے خلیفہ کی ہوگی، کیونکہ خلیفہ فی حد ذاتہ ہی ایک آئینہ ہوتا ہے جس سے نبی کے وجود کی شعاعیں منعکس ہو کر لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں، اور وہ امور جو مشیت ایزدی کے مطابق نبی کی زندگی میں ناتمام رہ گئے تھے خلیفہ انہیں مکمل کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یعنی خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے نبی غالب رہیں گے۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھنٹے اور طعن و تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کام اب بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کی اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین مرتد ہو گئے اور صحابہ بیمار غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام دیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا کہ یعنی خوف وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنار کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ الوصیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے جو بات بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور اسے خود اپنے ہاتھ سے مومنوں کی جماعت میں کھڑا کرتا ہے، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبوت کو قدرت اولیٰ اور خلافت کو قدرت ثانیہ کا نام دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی قدرت اور قوت کا اظہار ہے، اور در حقیقت یہی وہ مقام ہے جو خلافت کا مقام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد سے بیان ہے۔ اور اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ لوگوں میں بہت اختلاف دیکھیں گے، ایسے وقت میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی پیروی کرو، اس سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس پر پوری قوت سے جم جانا۔ بلکہ ایک اور جگہ تو آپ نے فرمایا کہ ان رأیت یومئذ خلیفۃ اللہ فی الارض فالزمہ فانہ جسمک واخذ مالک، یعنی اگر ان آنے والے ایام میں تو دیکھے کہ زمین میں خلیفۃ اللہ موجود ہے تو اس کی مطابقت اور مصاحبت اختیار کرنا، خواہ اس کی پاداش میں تمہارا بدن تار تار کر دیا جائے اور مال لوٹ لیا جائے۔ خلافت کی برکات کہ ہماری یہ ساری جماعت اس پر ایک شاہد ناطق ہے، وہ شخص جو تنہا کھڑا ہوا
ایک گمنام بستی میں پیدا ہوا۔ اس گمنام بستی میں پیدا ہونے والے اس شخص کو خدا تعالیٰ نے اصلاح زمانہ کے لیے معمور فرمایا۔ اس کے ذریعہ ایک بیج لگایا گیا، مگر اس کی وفات جو کہ ایک الہی سنت اور اٹل حقیقت ہے کے بعد بھی اس درخت کا روز افسوں پھیلنا اور اس شجر سایہ دار کے سایہ تلے روز بروز نئے سے نئے ممالک کا پناہ لیتے جانا سوائے خلافت کے کسی طور ممکن نہ تھا۔ چنانچہ 23 مارچ 1889 سے آج کے دن تک ایک وجود سے اس جماعت کا 17 کروڑ کے ہندسے تک پہنچ جانا خلافت کی برکت کا زندہ نشان ہے۔ جماعت احمدیہ مبایعین کا ہر دن خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے طفیل پہلے سے بڑھ کر تاباں اور روشن تر ہے۔ ہم آج اگر قرآن کریم کی عدیم المثال خدمت اس کے تراجم کی صورت میں کر پا رہے ہیں تو یہ کس سبب سے ہے؟ آج اگر ہم 100 سے زائد زبانوں میں احادیث نبویہ کے ذریعہ سے پیغام حق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے؟ آج ہم 250 سے زائد ممالک میں بھرپور دعوت اللہ کی توفیق پا رہے ہیں تو اس عدد تک ہمیں خدا کے فضل سے لے جانے والا وجود کون ہے؟ اور آج ہم گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ دن کے 24 گھنٹے تصویر و آواز کے ساتھ ایک بالکل نئے انداز سے پیغام حق زمین کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں تو کیوں کر؟ یہ سب اس وجود کے سبب سے ہے جسے خدا نے خود اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا ہے۔ اس وجود کو آپ نور کا نام دے لیں یا وہ محمود صفات ہو، خواہ اسے آپ ناصر دین کہہ لیں یا وہ طاہر و مسرور ہو، کچھ بھی نام ہو، وہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا اور یہ نوید سنائی کہ یہ نعمت جو بے بدل ہے، انمول ہے، یہ برکتوں بھری وہ زمین ہے جو خزانے لٹاتی جائے گی اور قیامت تک اپنا دامن برکتوں سے بھرے برکتیں لٹاتے آپ کے ساتھ رہے گی۔ آخر پر خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور خلیفہ وقت کی حقیقی اطاعت کرنے کی توفیق و سعادت سے نوازے، آمین۔